کل یہ بتایا تھا کہ شرع کے احکام کی معرفت کا مرجع، مدار، منبع، سرچشمہ جو نظم اور معنی کی قسمیں ہیں وہ کل 4 ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم جو ہے صیغہ اور لغت کے اعتبار سے یہ نظم کی قسمیں ذکر کر رہے ہیں۔ وجوہ نظم کا معنی کیا ہے؟ اقسام نظم، یعنی صیغہ کے اعتبار سے اور لغت کے اعتبار سے نظم قرآن کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو اب یہاں پر صیغہ اور لغت اگرچہ انہوں نے ذکر کیا ہے، لغت سے یہاں پر معنی لغوی، معنی وضعی ہے کہ نظم قرآن کا معنی جو ہے وضع کے اعتبار سے کیا ہے، اس اعتبار سے یہ پہلی قسم یہ کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، خاص ہے، عام ہے، اور اس طریقے سے مشترک ہے، معول ہے۔ تو یہ لفظ اپنی وضع کے اعتبار سے کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، بعض میں خصوص کے لیے یا عموم کے لیے یا اشتراک کے لیے یا ان معنی مشترکہ میں سے کوئی ایک معنی کسی دلیل، کسی قرینہ، کسی تعویل، کسی حدیث وغیرہ کی وجہ سے راجح ہو گیا، تو اب وہ معنی کیا کہلاتا ہے؟ معول کہلاتا ہے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، اگرچہ انہوں نے یہاں پر صیغہ اور لغت کا لفظ ذکر کیا، مگر یہاں پر صیغہ اور لغت سے مراد یہاں پر نظم قرآن کی قسمیں صیغہ اور لغت کے اعتبار سے، یعنی وضع کے اعتبار سے، کہ گویا اپنی وضع کے اعتبار سے قرآن کا یہ نظم ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے یا ایک معنی سے زیادہ کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ تو اب لفظ کی یہ تقسیم اپنے معنی وضعی کے اعتبار سے ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ لفظ کا وہ ایک معنی ہے تو معنی خاص ہے یا خاص نہیں عام ہے، ایک سے زائد معنی ہے تو اب وہ زائد معنی جو ہے چند افراد کے درمیان، چند اعیان و اشخاص کے درمیان وہ مشترک ہے۔ تو فرماتے ہیں وہی اربعۃ، پہلی قسم جو انہوں نے ذکر کی تھی صیغہ اور لغت کے اعتبار سے نظم کی قسموں کے بیان میں، وہ قسمیں کل کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم وہ خاص ہے۔ کیا ہے؟ وَهُوَ كُلُّ لَفْظٍ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُومٍ عَلَى الْانْفِرَادِ، خاص ہر ایسے لفظ کو بولتے ہیں، ہر ایسے نظم قرآن کو بولتے ہیں جو ایک ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے جو معنی منفرد طور پر، علیحدہ طور پر، معین طور پر کیا ہو وہ معلوم ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ خاص بولتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا ثلاثہ کا جو لفظ ہے یہ خاص ہے، کس کے لیے؟ 3 احاد کے لیے۔ تو وضع لمعنًى معلوم علی الانفراد، یہ ثلاثہ کا لفظ خاص ہے جو وضع کر دیا گیا ایک ایسے معنی کے لیے جو معنی اپنے تمام افراد میں سے یا تمام افراد کے درمیان منفرد طور پر کیا ہے یہ معلوم ہے۔ بعض میں اب ثلاثہ کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو آپ اربعہ کو، خمسہ کو الی آخر ہی آپ نہیں کہیں گے۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس طریقے سے اور بھی آپ جتنے الفاظ خاص ہیں، زید کا جب لفظ بولا جائے گا، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو زید کا لفظ وضع کیا گیا ایک ایسے معنی کے لیے جو معنی معلوم ہے، بعض میں آگی منفرد طور پر تمام افراد انسان کے درمیان، انسان کے افراد میں جتنے بھی وہ عالم ہیں یا جتنے بھی اشخاص ہیں ان سب میں یہ منفرد طور پر معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ یہ اس کو خاص العین بولتے ہیں۔ نون الوار میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ ایسے خاص الجنس ہے، خاص النوع ہے، آپ اس میں دیکھیں گے رجل ہے، امراتن ہے۔ جب رجل کا لفظ بولا جائے گا یا امراتن کا لفظ بولا جائے گا تو وضع لمعنًى معلوم علی الانفراد، رجل جب بولیں گے
تو اب امرأہ کے اوپر جو ہے اس کا اطلاق نہیں ہوگا، امرأہ اس سے نہیں سمجھا جائے گا۔ امراتن کا لفظ جب بولا جائے گا تو اس سے وہ رجلن کا جو معنی اور مدلول اور مفہوم ہے اور مصداق ہے وہ نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ ایک خاص جو اس کا موضوع لہو ہے، خاص جو اس کا مدلول ہے وہی نہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ علی الانفراد جو کہا، علی الانفراد کا مطلب کہ اپنے تمام افراد مشخصہ کے درمیان وہ منفرد طور پر کیا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ تو خاص ہر ایسا لفظ ہے وضع کیا گیا ایسے معنی کے لیے جو اپنے تمام افراد کے درمیان منفرد طور پر معلوم ہو۔ یہ علی الانفراد کی قید جو انہوں نے لگا دی، اس قید کی وجہ سے مشترک خارج ہو جاتا ہے۔ وہاں پر اشتراک کے طور پر تو معلوم ہوتا ہے، منفرد طور پر وہ معلوم نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ عین کا لفظ ہو، چاہے وہ قرون کا لفظ ہو، جتنے بھی الفاظ مشترکہ ہیں وہ وضع لمعنی معلوم لا علی الانفراد بل علی سبیل الانتظام و علی سبیل الاشتراک۔ او کل اسم وضع لمسمى معلوم علی الانفراد، یا خاص ہر ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے ایک ایسے مسمى کے لیے، ایک ایسی ذات کے لیے۔ ظاہر سی بات کوئی اسم ہوتا ہے تو اس کا کوئی مسمى نہ ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں خاص یا تو ہر ایسا لفظ ہے جو ایک ایسے مسمى کے لیے وضع کیا گیا ہے جو مسمى معلوم ہے۔ تو مسمى معلوم سے مراد اے لشخص معین، پہلی والی جو تعریف ہے خاص کی وہ خاص العین، خاص النوع، خاص الجنس، یہ سب کو کیا ہے، وہ عام ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے آپ غور کریں گے تو خاص العین ہی کیا ہے، وہ خاص ہے۔ بات میں آ گئی، اس لیے انہوں نے اس کو مقدم کیا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ خاص الجنس، خاص النوع، خاص العین، یہ تین قسمیں، خصوص اس میں بھی پایا جاتا ہے، مگر خصوص کے اندر کاملیت جو پائی جاتی ہے وہ خاص العین ہی کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس کی ایک الگ تعریف کر دی۔ یا فرماتے ہیں کہ خاص ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ایک معلوم مسمى کے لیے، مسمى معلوم سے مراد اے شخص معین، شخص معین کے لیے۔ اب جب مسمى معلوم کے لیے وہ موضوع ہوگا تو ظاہر سے بات شخص معین کے لیے جب وہ موضوع ہوگا، ذات مشخص کے لیے موضوع ہوگا، تو اس میں صرف علام مشخصہ ہی داخل ہوں گے، مگر جو اجناس ہیں، خاص الجنس ہیں یا خاص النوع ہیں، وہ سب کے سب اس سے کیا ہو جائیں گے، خارج ہو جائیں گے۔ والعام کل لفظ ینتظم جمعا من المسمیات لفظا او معنی، عام ایسے لفظ کو کہتے ہیں ینتظم اے یشمل، عام ایسا لفظ ہے جو شامل ہو جمعا من المسمیات، اپنے تمام مسمى کو۔ جمع من المسمیات کا مطلب یہ کہ مسمى کی جو ایک جماعت ہے، جیسے مسلمون کا لفظ ہے، مشرکون کا لفظ ہے، کافرون کا لفظ ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے جو مسمى کی ایک جماعت کو کیا ہے، شامل ہے، کہ جب مسلم بولا جائے گا تو اب کافر بولا جائے گا تو کافرون، مشرکون، مسلمون، قانتون، عابدون، یا اس طریقے سے جتنے بھی جموع ہیں یہ سب کے سب عموم پر نہ دلالت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے سارے افراد کو یہ کیا ہے، وہ عام ہے، کوئی اس کا ایک فرد نہیں مراد ہوتا ہے۔ تو جمع من المسمیات فرما کر کے تثنیہ سے کیا ہے، وہ اعتراض ہے کہ یہ تثنیہ درجے میں کس کے ہے، وہ اسنان کے ہے، گویا یہ معرض خاص میں ہے، جیسے ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ وغیرہ، یہ دیگر احاد یا دیگر جو اعداد وغیرہ ہیں۔ تو جمعاً فرمایا خاص ایسا لفظ ہے جو شامل ہوتا ہے جمع من المسمیات، مسمى کی ایک جماعت کو۔ یہاں پر آپ غور کریں گے، یہاں پر جمع من ینتظموں کا جو لفظ کہا کہ وہ شامل ہو، یہاں پر شمول ہوتا ہے۔ بعض میں آگے ینتظموں فرما کر کے یہاں پر انہوں نے مشترک اور خاص کو خارج کیا، اس لیے کہ خاص کے اندر شمولیت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ مشترک کو بھی دیکھیں گے تو مشترک میں شمول نہیں ہوتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ مشترک تو ایک نہیں بہت سے معنوں کے لیے وہ موضوع ہوتا، تو وہاں پر بھی تو شمول ہوتا ہے، مگر ایسا نہیں۔
بلکہ وہ علی سبیل البدلیت وہ شامل ہوا کرتا ہے، ہر ایک کو علی سبیل الاجتماع نہیں سب کو وہ شامل ہوتا ہے۔ آپ رجال کا جب لفظ بولیں گے وہ پوری جماعت کو بیک وقت وہ شامل ہوتا ہے، بات میں آگی۔ مگر قرون کا جب لفظ بولیں گے تو قرون کا مدلول اور ہے، وہ حیزن کا مدلول اور ہے، طہرن کا مدلول کیا ہے وہ اور ہے، تو وہ دونوں کو بلکہ علی سبیل البدلیت وہ کیا ہوتا ہے وہ مراد ہوا کرتا ہے، یا علی سبیل البدلیت وہاں پر انتظام ہوتا ہے، مگر یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں خاص عام ایسا لفظ ہے جو مسمى کی ایک جماعت کو شامل ہو، لفظاً چاہے وہ لفظ کے اعتبار سے شامل ہو، جیسے یا ایھا انما المشرکون نجس یا انما المؤمنون اخوۃ، یہاں پر لفظ ہی جو ہے مسمى کی ایک جماعت کو شامل ہے، او معنن یا لفظ کے اعتبار سے تو وہ شامل نہیں ہے مگر معنی کے اعتبار سے مسمى کی ایک جماعت کو شامل ہے۔ من کا لفظ ہے، ما کا لفظ جو لفظ ہے اس کا جو معنی ہے وہ ایک جماعت کو کیا ہے وہ شامل ہے، اس کے اندر عموم کا نہ معنی پایا جاتا ہے۔ منہم من یمشی علی بطنی، بات سمجھ میں آگئی، یا یعلم ما فی الارحام، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ما اور من جو عموم پر دلالت کرتے ہیں وہ اپنے معنی کے اعتبار سے کہ عموم معنی، ایسے رات کا لفظ لے لیں، قوم کا لفظ لے لیں، لفظاً دیکھیں تو یہ واحد ہے مگر معنی کے اعتبار سے اس کے اندر کیا پایا جاتا ہے عموم، اس لیے کہ مسمى کی یہ ایک جماعت کو شامل ہے۔ وَحُكْمُهُ، حکمہ میں ہو کا مرجع عام ہے، خاص کو ذکر کیا ہے پہلے، عام کو بعد میں، مرجع جو ہوتا ہے وہ قریب کی طرف، عام ہی نہ قریب ہے۔ حکمہ حکم العام میں فرماتے ہیں عام کا حکم یہ ہے انہ یوجب الحکم فیما تناولہ قطعا و یقینا کالخاص فیما تناولہ وهو المذهب عندنا، عام کا حکم یہ ہے کہ وہ قطعی اور یقینی طور پر موجب حکم ہوا کرتا ہے ان کے اندر جن کو وہ شامل ہوا کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے انما المشرکون انما المؤمنون، یا اس طریقے سے جہاں پر بھی عام کا لفظ آئے گا تو عام گویا جن افراد کو شامل ہوا کرتا ہے ان تمام افراد کے اندر قطعی اور یقینی طور پر وہ موجب حکم ہوتا ہے، مفید حکم ہوتا ہے۔ قاضی میں آگی گویا وہ قطعی طور پر افاد حکم اپنے سارے افراد کے اندر کرتا ہے، یقینی طور پر اپنے سارے افراد کے اندر افاد حکم کرتا ہے، ایجاب حکم کرتا ہے۔ عام کا حکم یہ ہے کہ وہ قطعی اور یقینی طور پر ایجاب حکم کرتا ہے، الزام حکم کرتا ہے، افاد حکم کرتا ہے، اثبات حکم کرتا ہے ان تمام افراد کے اندر جن تمام افراد کو وہ شامل ہے۔ کل خاص سے کیا مطلب؟ اے کل خاص سے، اے کما ان الخاص یوجب الحکم فیما تناولہ قطعا و یقینا، باز میں آگی کہ جس طریقے سے خاص یہ قطعی اور یقینی طور پر ایجاب حکم، الزام حکم، اثبات حکم، افاد حکم کرتا ہے ان کے اندر جن کو یہ کیا ہوتا ہے وہ شامل ہوا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَنَا، یہی مذہب ہے عندنا، ہم حنفیہ کے نزدیک مذہب کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس میں کچھ اختلاف ہے، جیسے هو الصحیح بولتے ہیں، هو المعول بولتے ہیں، علیہ الفتویٰ بولتے ہیں، یہ الفاظ اشارہ کرتے ہیں کہ اس میں اور بھی کیا ہے مذاہب ہے، مگر مذہب معول، مذہب مقدم، مذہب ماخوذ وہ کون ہے؟ وہ یہی ہے۔ یہاں پر انہوں نے اگرچہ ذکر نہ کیا مگر خود یہاں پر ذکر کیا انہوں نے عندنا عند عامت مشائخنا العراقیین كأبي الحسن الكرخي وأبي بكر الجصاص والقاضي الإمام أبي زيد وعامة المتأخرين، بس میں خود آگے لکھتے ہیں خلافا للشافعی رحمہ اللہ، برخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے اور جمہور فقہا، جمہور متکلمین، شیخ ابو منصور ماتریدی جو رئیس اہل سنت کہلاتے ہیں اصول حنفیہ کے اندر، اور
جماعت من مشائخنا، اور ہمارے مشائخ کی ایک جماعت، فإن عندهم موجبه ليس قطعيا، ان حضرات کے نزدیک اس کا موجب قطعی نہیں ہے بلکہ ظنی ہے جو وجوب عمل کا افادہ کرتا ہے، مگر ہمارا مذہب مقدم کیا ہے کہ عام خاص کی طریقے سے وہ اپنے تمام افراد کے اندر وہ قطعی اور یقینی طور پر حکم کا اثبات اور حکم کا ایجاب کرتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ الا، یہ کب عام جو ہے وہ قطعی اور یقینی طور پر وہ افادے حکم کرے گا؟ آپ پڑھ چکے ہیں گے اصول کی کتابوں میں، جب اس سے کسی فرد کو خاص نہ کیا جائے۔ الا سے استثناء کر رہے ہیں، الا مگر، اذا لحقہ اے لحق العامہ، مگر جب عام کو خصوص لاحق ہو جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی عام کا کوئی مخصص پا لیا جائے، چاہے وہ مخصص کیا ہو، معلوم ہو یا کیا ہو، مجہول ہو۔ بات ذہن میں آ گئی؟ تو اب فرماتے ہیں الا اذا لحقہ خصوص معلوم او مجہول، مگر یہ کہ جب عام کو خصوص یعنی کوئی مخصص لاحق ہو جائے، وہ مخصص یا تو کلام مستقل ہوگا یا کلام نہیں ہوگا، بلکہ کلام کے علاوہ عقل ہے یا عادت ہے یا حس ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو تخصیص کا کیا کرتی ہیں، افادہ کرتی ہیں۔ تو فرماتے مگر جب عام کو کوئی مخصص لاحق ہو جائے، وہ مخصص چاہے معلوم المراد ہو، مخصص کیا ہو، معلوم المراد ہو۔ آپ پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما اقتلوا المشرکین، بعض میں آگی جتنے بھی اہل شرک ہیں انہیں تم قتل کر دو، ان کا صفایا کر دو۔ بات میں ذہن میں آگی؟ اب اقتلوا المشرکین میں مشرکین کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے، عام ہے کہ نہیں عام ہے؟ یہ تمام افراد کو کیا ہے، شامل ہے، جتنے بھی ارباب شرک ہیں، اہل شرک ہیں، سب کو یہ عام ہے۔ اس کا مقتضا تو یہ ہے کہ کوئی بھی فرد جو ہے وہ قتل سے نہ بچ سکے، مگر اس کو ایک ایسا مخصص، ایک ایسا کلام مستقل لاحق ہو گیا، بعض میں آگی جس کی مراد کیا ہے، معلوم ہے۔ وہ آیت کریمہ مشہور ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی مشرک آپ کی پناہ میں داخل ہو جائے، آپ سے پناہ طلب کرے، بات محض میں آگی۔ یہ دیکھیے مذہب اسلام کے اصول کو دیکھے، کہتے ہیں کہ ہمیشہ قتل ہی کی دعوت دیتا ہے۔ بات نہیں ہے، اگر کوئی تم سے پناہ طلب کرے تو یہ نہیں ہے کہ نہیں اس کو فوراً جو ہے اس کی گردن ہی صاف کر دو، فاجرہ، اس کو تم پناہ دو۔ بات میں آگی، یہ چیز سب ذکر کرنے کی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں مستعمل کو اللہ تعالیٰ کے ارشاد اقتلوا المشرکین سے خاص کر دیا گیا کہ اقتلوا المشرکین میں مشرکین یہ عام ہے، اس سے مستعمل کو خاص کر لیا گیا۔ جو مستعمل خاص کیا گیا ہے اسی آیت وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ سے۔ تو یہاں پر مخصص کیا ہے، ایک کلام ہے، اور مخصوص جو ہے یہاں پر کیا ہے، وہ معلوم ہے کہ وہ مستعمل ہے۔ مجہول، یا عام کو ایسا مخصص لاحق ہو جائے جو مخصص معلوم نہ ہو بلکہ مجہول المراد ہو، جیسے ربا، جیسے ربا، کہ ربا کو خاص کر لیا گیا اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، یہی نہ آیت ربا ہے، اللہ نے بیع کو حلال کیا۔ بات نہیں ذہن میں آئی؟ اب بیع عام ہے، بات ذہن میں آ گئی؟ اب بیع جو ہوتی ہے یہ ربا پر بھی مشتمل ہوتی ہے اور ربا سے خالی بھی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے بیع کو حلال فرمایا، چاہے وہ بیع ربا پر مشتمل ہو، بعض میں آگی، یا ربا پر مشتمل نہ، سب کو نہ عام ہے بیع کا لفظ۔ مگر اب فرماتے ہیں کہ آیت ربا کے اندر یہاں پر بیع کا لفظ اگرچہ عام ہے، مگر فرماتے ہیں ربا کو خاص کر لیا گیا اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ سے، بعض میں آگی۔ اور یہ تخصیص جو ثابت ہے، ظاہر سی بات ہے، اس آیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
جب تک الحنطہ بالحنطہ نہیں فرمایا تھا اس سے پہلے کیا تھا؟ مجہول تھا کہ نہیں مجہول تھا؟ گویا رسول پاک کے بیان کرنے سے پہلے یہاں پر جو ہے یہ مجہول ہے، اور بیان رسالت کے بعد یہی کیا ہے؟ معلوم ہے۔ تو یہ خصوص معلوم کی بھی آپ مثال بنا سکتے ہیں اور خصوص مجہول کی بھی مثال بنا سکتے ہیں۔ فحینئذ فرماتے ہیں جیسے کہ بے کے اندر جو آیت ربا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الحنطہ بالحنطہ الی آخر الحدیث یہ بیان کرنے سے پہلے کیا ہے؟ یہاں پر مخصص کیا ہے؟ وہ مجہول ہے، بیان کے بعد وہ معلوم ہے۔ فحینئذ یوجب الحکم، اب جب خصوص لائق ہو گیا، کوئی مخصص لائق ہو گیا تو اس وقت وہ عام موجب حکم ہوگا، مثبت حکم ہوگا، مگر علی تجوز، اس احتمال پر ان یظہر الخصوص فی، کہ کہیں اس کے اندر کوئی خصوص نہ کیا ہو جائے؟ ظاہر ہو جائے، کوئی مخصص نہ ظاہر ہو جائے۔ کیوں؟ بے تعلیل ہی، اس لیے کہ اشیاء ستہ کو نہ صرف نے بیان فرمایا ہے، اب اشیاء ستہ کی ائمہ مجتہدین نے تعلیل کر دی، تو تعلیل کر دینے کی وجہ سے اب صرف انہیں اشیاء ستہ ہی کے اندر ربا کی حرمت نہ رہی، بلکہ جز اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو گئی کہ نہیں داخل ہو گئی؟ فرماتے ہیں تو اس وقت وہ ایجاب حکم کرے گا اس احتمال پر کہ اس کے اندر یعنی اس عام کے اندر وہ خصوص ظاہر ہو جائے فقیہ مجتہد کی تعلیل کی وجہ سے، بے تفسیر ہی، یا یہ کہ خود شارع کی تفسیر فرما دینے کی وجہ سے۔ بازی میں آگی تو یہاں پر خصوص کا ظہور ہو سکتا ہے تعلیل کی وجہ سے یا تفسیر کی وجہ سے۔ یہ تو شارع کی تفسیر تو اس وقت ہوتی جب کہ شارع علیہ الصلوۃ والسلام بقید حیات تھے، بات محض معنی، اس کے بعد تو اب تفسیر کی وجہ سے ظہور یہ معرض خفا کے اندر ہے۔ اب خود انہوں نے فرمایا او بے تفسیر ہی الخصوص المجہول من قبل الشارع۔ بعض میں آگی جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا، الیوم اکملت فرما کر کے آپ کا دین مکمل کر دیا گیا، تو اب تفسیر شارع کا یہاں کوئی محل نہ رہا، صرف اور صرف فقیہ مجتہد کی تعلیل کی وجہ سے ظاہر ہوگا۔ والمشترک ہوا مشترک فیہ معان او اسام لا علی سبیل الانتظام، مشترک ایسا لفظ ہے جس میں چند معانی مشترک ہوں، یا یہ اسامن یا چند اسماء اس کے اندر مشترک ہوں، مگر یہ اشتراک لا علی سبیل الانتظام، علی سبیل الشمول نہ ہو، میں نے عرض کیا تھا، بلکہ یہ علی سبیل البدلیت ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے، یہاں پر یہ جو کہا مشترکہ، جس میں ایسا لفظ ہے جو مشترک ہو، یہاں پر اشتراک یہ وضع کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ یہ لفظ کی تقسیم معنی وضعی کے اعتبار سے ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے یہ کہا لا علی سبیل الانتظام، اس کا معنی میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا، اس کا معنی یہ ہے کہ ان لا یکون ھذا الاشتراک بطریق الشمول بل علی سبیل البدل، کہ یہ جو ہے انتظام اور یہ اشتراک یہ علی سبیل الشمول نہ ہو جیسے کہ عام کے اندر ہوتا ہے، بلکہ یہ علی سبیل البدلیت ہو۔ تو اب اس قید کی وجہ سے یہاں پر عام خارج ہو گیا، اور یہاں پر انہوں نے معانن کا جو لفظ ذکر کیا، یہ اسامن کا یا اسامن کا لفظ ذکر کیا، تو یہ آپ غور کریں گے یہ محدود کی یہ تقسیم ہے، حد کی تقسیم نہیں ہے۔ بعض میں آگے یعنی حد کی یہ تقسیم نہیں، بلکہ جس چیز کی